والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطاهرين الأئمة الهداة المهديين الراشدين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ اصحاب رسول کے حالات پر 16ویں گفتگو ہے اور اس سال کی 5ویں تقریر۔ اس سے قبل پیغمبر اسلام کے چچا حضرت ابو طالب، ام المومنین جناب خدیجہ، ام المومنین جناب ام سلمہ، کنیز سیدہ حضرت فضہ، جناب سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت عمار یاسر اور حضرت بلال حبشی کے حالات 3 سال قبل بیان کیے جا چکے تھے، اور اس سال اب تک ہونے والی 4 تقاریر میں پیغمبر اسلام کے چچا اور شیر خدا اور شیر رسول جناب حمزہ کے حالات اور پیغمبر اسلام کے رازدار جناب حذیفۃ الیمانی کے حالات بیان کیے گئے۔ ارکان اربعہ پیغمبر اسلام کے 4 ایسے عظیم صحابیوں کو کہا جاتا ہے کہ معصومین کے بعد جن پر دین کی عمارت قائم ہے۔ یہ جو 4 عظیم صحابی ہیں ان میں سے 3 کا تذکرہ ہو چکا ہے، حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری اور جناب عمار یاسر۔ آج ارکان اربعہ میں سے 4تھے صحابی کا ذکر ہمارا عنوان ہے، یعنی جناب مقداد ابن اسود۔ جناب مقداد ابن اسود، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، یہ 3 وہ صحابی ہیں کہ جنہیں 4 عظیم صحابیوں میں تمام متفقہ روایات کی بنا پر شامل سمجھا جاتا ہے۔ البتہ جو 4تھے ہیں، بعض روایات میں کہا گیا کہ وہ حضرت عمار یاسر ہیں، اور بعض میں یہ کہا گیا کہ وہ حضرت حذیفۃ الیمانی ہیں، لیکن جناب مقداد ابن اسود کندی کا 4 عظیم صحابیوں میں ہونا متفق علیہ ہے، اور بڑی عظیم شخصیت ہے جناب مقداد کی۔ حضرت سلمان فارسی اور ابو ذر غفاری کے بعد اصحاب رسول میں عظیم ترین شخصیت کے مالک ہیں، اور یہ وہی جناب مقداد ہیں کہ جن کے بارے میں وہ مشہور روایت ہے کہ ایمان کے 8 درجوں پر مقداد، 9 درجوں پر ابو ذر غفاری اور 10 درجوں پر سلمان فارسی فائز تھے۔ ایمان کے 10 درجے ہیں، 10 کے 10 سلمان نے حاصل کیے، ان کے بعد ابو ذر غفاری اور ان کے بعد جناب مقداد ابن اسود کندی۔ بلکہ ابھی جب آپ مزید روایات کو سنیں گے تو بعض مقامات پر جناب مقداد کو چند امور کے اندر باقی تمام صحابیوں سے، حتیٰ یہ کہ سلمان و ابو ذر سے بھی الگ اور منفرد کر کے بیان کیا گیا ہے۔ جناب مقداد کے حالات بیان کرنے سے قبل جو میرا ایک عام طریقہ رہتا ہے کہ کچھ تذکرہ فضائل کا کیا جاتا ہے تاکہ ذہن اس ذکر کو سننے کے لیے آمادہ ہو سکیں کہ جس شخصیت کا تذکرہ ہو رہا ہے ان کی عظمت و فضیلت و بلندی کیا ہے۔ اس اعتبار سے خودوں کے اسلامی نقطۂ نگاہ سے دنیاوی کامیابی اور کامرانی کی وجہ سے کوئی شخص ذکر کے قابل نہیں بنتا ہے، بلکہ دینی اعتبار سے، خدمت اسلام کے اعتبار سے، ایمان اور تقوی کے اعتبار سے
اور نگاہ معصومین میں اس کی عظمت کے اعتبار سے کسی شخص کا ذکر کیا جاتا ہے تو مقداد ابن اسود کندی یہ ان چند شخصیتوں میں سے ایک ہیں کہ جن کا تذکرہ بار بار زبان امام اور زبان رسول پہ آ رہا ہے۔ یہ وہی شخصیت ہیں جن کے بارے میں ایک بہت ہی مشہور روایت ہے، لیکن جسے واضح کر کے بیان کرنا ممکن نہیں۔ بہرحال جس میں یہ کہا گیا کہ پیغمبر اسلام کے بعد انسانوں میں سے ہر ایک کے ایمان اور معرفت میں کچھ نہ کچھ کمی آ گئی، الا ثلاث، مگر 3 ایسی ہستیاں تھیں کہ جن کے ایمان اور معرفت میں ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی کمی نہ ہو سکی، اور اس میں سلمان فارسی اور ابو ذر غفاری کے شانہ بشانہ مقداد ابن اسود کا نام بھی درج کیا جاتا ہے۔ یہ وہی عظیم صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں پیغمبر اسلام کی زبان پہ یہ ارشاد ہوا کہ یاد رکھو کہ مجھے 4 شخصیتوں سے محبت کرنے کا حکم پروردگار عالم کی جانب سے ملا ہے۔ رسول کو خدا کی جانب سے حکم ہو رہا کہ آپ 4 شخصیتوں سے محبت کریں۔ ان میں سب سے پہلے تو علی ہیں، اس کے بعد سلمان فارسی، ابو ذر غفاری اور مقداد ہیں، یعنی مقداد وہ ہستی قرار پائے کہ جن سے محبت کرنے کا حکم پروردگار عالم نے اپنے حبیب و رسول کو دیا۔ گزشتہ ہفتے کے حذیفۃ الیمانی کے حالات میں وہ جو ایک اور روایت آئی تھی اس میں بھی مقداد کا نام ہے۔ ان 7 شخصیتوں کا تذکرہ جن کے اوپر زمین کو تنگ کر دیا گیا، جن کی وجہ سے دنیا والوں کو روزی ملتی ہے، جن کی برکت سے بارش ہوا کرتی ہے، جن کی وجہ سے خدا نے عذاب دنیا والوں سے ہٹا لیا، ان 7 کے اندر مولا کائنات و سلمان فارسی اور ابو ذر غفاری اور حذیفۃ الیمانی اور عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ جناب مقداد کا نام بھی ہے۔ اور اسی روایت کے اختتام پر امام معصوم نے یہ فرمایا کہ یہی 7 شخصیتیں وہ ہیں کہ جنہیں ہماری جدہ جناب زہرا کے جنازے پر حاضر ہونے کی اجازت دی گئی اور انہیں بلایا گیا۔ جناب مقداد ابن اسود کے بارے میں یہ فضیلت بھی تاریخ اسلام کے اوراق پر موجود ہے کہ جب پیغمبر اسلام کے انتقال کے بعد نماز جنازہ کا مسئلہ تھا تو مولا کائنات امام بنے، جناب فاطمہ، حسن، حسین، سلمان، ابو ذر اور مقداد، یہ 6 شخصیتیں پیچھے نماز پڑھنے والی بنی۔ تو یہ 6 شخصیتیں مولا کائنات کے پیچھے پیغمبر اسلام کے جنازے پر نماز پڑھتی ہیں، جس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مقداد وہ عظیم شخصیت قرار پائے تو خود پیغمبر اسلام کی نماز جنازہ میں بھی شریک تھے اور پیغمبر اسلام کی اس بیٹی کی نماز جنازہ میں بھی شریک ہوئے، جنہیں پیغمبر نے اپنا جز قرار دیا۔ یہ مقداد ابن اسود کا خلوص، محبت اور اہل بیت سے تعلق ہے۔ یہی مقداد ابن اسود وہ ہیں کہ جن کے بارے میں ایک روایت شیعہ اور سنی تمام علماء کی کتابوں میں موجود ہے۔ سید ابن طاؤس جیسا جلیل القدر عالم غیر شیعہ سلسلہ روات کے ذریعے سے، راویوں کے ذریعے سے یہ روایت نقل کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے مسجد نبوی میں اصحاب کے بھرے ہوئے مجمع میں فقط اتنا ارشاد فرمایا کہ تم سب وہ ہو کہ جو جنت میں جانے کے آرزو مند اور مشتاق ہو، لیکن 4 ایسی شخصیتیں ہیں جن کے بارے میں جنت کو آرزو ہے، جنت کو تمنا ہے، جنت کی خواہش ہے، یہ 4 ہستیاں میرے اندر آئیں۔ اور پیغمبر اسلام اپنی گفتگو کے سلسلے کو ختم کر کے اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ اب لوگوں کے ذہن میں تجسس پیدا ہوا، ایک مرتبہ یہ خیال آیا کہ کون ہے 4 شخصیتیں، چنانچہ انہوں نے سوچا کہ ایسے اشخاص کو پیغمبر کے پاس بھیجنا چاہیے جو پیغمبر سے تسلطی کے ساتھ اس مسئلے کا جواب لے کے آ جائیں، اس لیے کہ اگر پیغمبر کو یوں جواب دینا ہوتا اسی وقت گفتگو کو مکمل کر لیتے۔ چنانچہ لوگ چلے، سب سے پہلے جو صحابی ملے ان سے کہا کہ آپ جا کے اللہ کے رسول سے دریافت کیجئے کہ یہ 4 کون ہیں کہ جن کو حاصل کرنے کی تمنا اور خواہش جنت کر رہی ہے۔ انہوں نے سنا، ایک مرتبہ گھبرا کے انکار کر دیا، نہیں ایسا نہ ہو کہ میں وہاں جاؤں اور وہاں جا کر پتا چلے کہ ان 4 میں میرا نام نہیں ہے۔
تو میرا قبیلہ بنو تمیم مجھے ملامت کرے گا۔ یہ تمام کے تمام افراد ایک مرتبہ آگے بڑھے، دوسرے صحابی سے ملاقات ہوئی، ان کے پاس پہنچے، اللہ کے رسول مسجد کے اندر یہ ارشاد فرما گئے تھے، آپ جا کے دریافت کیجئے۔ وہ بھی گھبرا کے کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں، اگر میں نے پوچھا اور میرا نام اس کے اندر نہ ہوا تو میرا قبیلہ مجھے ملامت کرے گا۔ یہ لوگ اور آگے بڑھے، تیسرے صحابی سے ملاقات ہوئی، کہا آپ جا کے پیغمبر اسلام سے دریافت کریں کہ آخر وہ چار کون ہیں کہ جن کی تمنا اور آرزو خود جنت کو ہے۔ گھبرا کے کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہ ہو کہ میرا نام اس میں نہ نکلے اور میرا قبیلہ میرے خلاف ہو جائے، مجھے ملامت کرے۔ آخر یہ لوگ آگے بڑھے تو ایک یہودی کے باغ میں مولائے کائنات پانی دیتے ہوئے مل گئے، جا کے کہا کہ اللہ کے رسول نے ابھی مسجد نبوی کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ جا کے دریافت کریں کہ آخر وہ چار کون ہیں کہ جن کی تمنا آرزو جنت کر رہی ہے۔ مولائے کائنات نے سنا، ایک مرتبہ مولائے کائنات آسمان کی جانب دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں جا کے پیغمبر سے دریافت کرتا ہوں، اس لیے کہ اگر ان چار میں میرا نام ہے تو خدا کا شکر کرنا میرے لیے ضروری ہے، اور اگر ان چار میں میرا نام نہیں ہے تو پھر میں خدا سے سوال کروں گا کہ مجھے بھی ان کے اندر شامل کر دے۔ یہ کہہ کے ایک مرتبہ اس ہجوم کے ساتھ مولائے کائنات مسجد نبوی کی جانب آئے، حجرہ رسول میں داخل ہوئے۔ اس وقت پیغمبر اسلام اپنے ایک صحابی وحیہ کلبی کی گود میں سر رکھے ہوئے آرام کر رہے تھے، آنکھیں بند تھیں۔ جس وقت ان صحابی رسول نے مولائے کائنات کو آتا دیکھا، ایک مرتبہ سلام کیا اور یہ کہتے ہوئے اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے کہ اے رسول کے چچا کے بیٹے، آپ کا زانو اور آپ کی گود زیادہ حقدار ہے کہ پیغمبر اسلام کا سر اس میں رہے۔ یہ کہہ کہ جگہ بدلی گئی، مولائے کائنات نے ایک مرتبہ پیغمبر کے سر کو اپنی گود میں لیا۔ اس بات چیت کی آواز سن کر اللہ کے رسول کی آنکھ کھلی، ایک مرتبہ دیکھا اور کہا کہ علی تم یہاں کیسے آئے؟ کہا اللہ کے رسول یہ سارا مجمع جو میرے ساتھ آ رہا ہے انہیں ایک سوال کا جواب چاہیے تھا، یہ لوگ مجھے لے کے آئے ہیں، میں نے دیکھا کہ آپ آرام کر رہے تھے۔ پیغمبر نے کہا کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے جبرائیل امی یہاں پر موجود تھے اور وہ تمہیں سلام کر کے گئے ہیں، اس لیے کہ تاریخوں میں یہ لکھا ہے کہ جبرائیل اکثر پیغمبر کے پاس جناب وحیہ کلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ پیغمبر نے کہا کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے جبرائیل خود یہاں موجود تھے اور ان کی گود میں سر رکھے ہوئے میں لیٹا تھا، وہ تمہیں سلام کر کے گئے ہیں، بتاؤ وہ مسئلہ کیا ہے؟ مولا نے مسئلہ پیش کیا۔ پیغمبر اسلام ایک مرتبہ اٹھ کے بیٹھ گئے، اس مجمع عام کو دیکھا جو علی کے ساتھ بہت دور سے چلا آ رہا تھا اور کہا کہ وہ چار افراد، ان میں سب سے پہلا تو یہی ہے کہ جس کے ساتھ تم لوگ یہاں آئے ہو، اور دوسری شخصیت سلمان فارسی کی ہے، تیسری شخصیت ابو ذر غفاری کی ہے اور چوتھی شخصیت مقداد کی ہے۔ تو مقداد کی فضیلت کے لیے یہ امر بھی کافی ہے کہ وہ بڑے بڑے صحابی جو اس تصور سے گھبرا جایا کرتے تھے کہ کہیں ہمارا نام موجود نہ ہو، ان کا نام تو نہ تھا، مقداد کا نام اس فہرست کے اندر موجود ہے۔ جناب مقداد ابن اسود کے بارے میں اس بات کا بھی تذکرہ زبان معصوم سے اوراق کتب حدیث پر ہے کہ معصوم نے ارشاد فرمایا، اور یہ تین الگ الگ روایتیں ہیں کہ ایک تسلسل کی وجہ سے میں انہیں ایک ساتھ بیان کروں گا، اور یہ روایتیں دو معصومین امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہم الصلاۃ والسلام سے مروی، ان دو معصوموں سے جنہیں ملا کے صادقین کہا جاتا ہے، یہ تینوں روایتیں مقداد کی عظمت و جلالت کے بارے میں ان دو معصوموں کی زبان سے، زبان عصمت سے صادر ہوئی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر تم ایسے شخص کو دیکھنا چاہو جس کے ایمان اور عقیدے میں ایک لمحے کے لیے کوئی کمی نہ آنے پائی اور جس کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے کوئی شک نہ پیدا ہونے پایا تو مقداد کو دیکھو، یہ وہ واحد شخصیت ہیں، کیونکہ یہاں تذکرہ غیر معصوموں کا ہو رہا ہے، یہ وہ واحد شخصیت ہیں
کہ ایک لحظے، ایک لمحے، ایک سیکنڈ کے لیے مقداد کے دل میں کسی قسم کا شک پیدا نہیں ہوا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ مقداد کے ایمان اور مقداد کے عقیدے کو تم کیا جانو۔ یاد رکھو کہ مقداد کا یہ معصوم کا فقرہ کہ مقداد کا دل لوہے کے ٹکڑے سے زیادہ سخت تھا عقیدے اور ایمان کے معاملے میں، کہ ایک لمحے کے لیے نہ دبنا، نہ شک پیدا ہونا، نہ کمی ہونا۔ اور پھر چھٹے امام کی حدیث کے مقداد کی مثال اس امت میں ایسے ہے کہ جیسے قرآن میں الف کی مثال، جس طرح سے قرآن کا لفظ الف پورے عربی کا، لیکن امام قرآن کے حوالے سے گفتگو کر رہے کہ الف کا لفظ وہ ہے جو کبھی کسی کے ساتھ مل کر اپنے وجود کو ختم نہیں کرتا ہے۔ الف کو کسی کے ساتھ ملائیے، جو اس کی شکل ہے وہ باقی رہے گی۔ اس کے علاوہ جو حروف ہیں، بے ہو یا جیم ہو، جتنے بھی حروف ہیں، دال ہو یا رے ہو، سین ہو یا سواد ہو، یا کسی سے ملیں گے نہیں، یا ملیں گے تو اپنی شکل کو کھو دیں گے۔ الف وہ واحد حرف ہے قرآن کا جو کسی کے ساتھ ملے لیکن اس کی شکل میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ امام معصوم یہ مثال دے رہے کہ امت رسول میں مقداد کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن میں الف کی مثال، کہ مقداد کسی مقام پر ہوں، کسی جگہ ہو، کیسے ہی ماحول میں ہو، رسول کا زمانہ ہو، آل رسول کا زمانہ ہو، اپنوں کا زمانہ ہو، غیروں کا زمانہ ہو، مقداد میں کبھی بھی ایک لمحے کے لیے کوئی تبدیلی نہ آنے پائی۔ راوی حیران ہوا، اس کے ذہن میں خیال آیا۔ علامہ مجلسی حیات القلوب میں اس روایت کو نقل کر رہے ہیں، کہا مولا یہ مقداد کا جو آپ نے اس طرح تذکرہ کیا تو سلمان، ابو ذر، یہ بھی تو انتہائی عظیم صحابی اور فضیلت کے اعتبار سے مقداد سے بلند ہے، مگر یہ جو تین حدیثیں مسلسل آئیں کہ جس کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے کوئی شبہ نہیں آیا وہ مقداد ہے، جس کا عقیدہ اور معرفت لوہے کے ٹکڑے کی مانند مضبوط ہے وہ مقدار ہے، جو قرآن کے الف کی طرح ہے کہ کسی بھی زمانے میں رہا ایک لمحے کے لیے تبدیلی نہیں آئی وہ مقداد ہے۔ تو سلمان، ابو ذر، ایک مرتبہ راوی کے ذہن میں خیال پیدا ہوا، امام معصوم نے جواب دیا، یاد رکھو ایک لمحے کے لیے سلمان کے ذہن میں خیال آ گیا تھا کہ علی کے ہاتھوں میں تو اتنی قوت و طاقت ہے، پھر اس وقت علی اپنے ہاتھوں کو حرکت کیوں نہیں دے رہے ہیں اور یہ سارے مظالم کیوں برداشت کر رہے۔ ایک لمحے کے لیے سلمان کے ذہن میں یہ خیال آیا اور پروردگار نے اس خیال کے کفارے میں سلمان کے اوپر اس مصیبت کو ڈالا کہ سلمان کے گلے میں ایسی رسی باندھی گئی کہ سلمان کے گلے میں سوراخ ہو گیا۔ راوی کہتا ہے مولا اور ابو ذر، کہا کہ ابو ذر جب انہوں نے یہ منظر دیکھا آل محمد کے بارے میں تو ضبط نہ کر سکے، برداشت نہ کر سکے، ایک مرتبہ ان کی زبان سے فریاد اور آہ نکل گئی جس کے نتیجے میں انہیں جلا وطن ہو کر اس مصیبت کو برداشت کرنا پڑا۔ یہ سلمان کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا جس کی وجہ سے سلمان کو اس ایک خدا کے امتحان سے گزرنا پڑا۔ ادھر ابو ذر جو تھے ان کے ذہن کے اندر ایسا ہی خیال پیدا ہوا، وہ برداشت نہ کر سکے آل محمد پر مظالم، جس کے نتیجے میں انہیں جلا وطن ہونا پڑا۔ مگر مقداد ان کا صبر ایسا تھا کہ جس طرح سے امام نے حکم دیا تھا سب کچھ دیکھنے کے باوجود زبان سے بھی ایک فقرہ نہ نکالا، ایک لمحے کے لیے شک پیدا نہ ہوا۔ چنانچہ سلمان اور ابو ذر ایک ایک لہجے کے لیے دونوں کے ذہن میں خیال آ گیا، لیکن مقداد کا دل لوہے کے ٹکڑے کی مانند رہا کہ ذرا سی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اور اسی سلسلے میں ایک آخری روایت جس کے بعد حالات بیان کیے جاتے ہیں وہ یہ کہ روایت میں آپ نے یہ فقرہ تو بہت سنا، میں نے ابتدا میں اس روایت کو بیان کیا تھا، اس وقت ایک دوسرے مقصد کے لیے یہ روایت آ رہی کہ ایمان کے 10 درجے، سلمان 10 کے 10 درجے پر فائز ہے، ابو ذر 10 میں سے 9 پر، مقداد 10 میں سے 8 پر، اسی طرح رفتہ رفتہ ہو کر عام امتی 10 میں سے فقط 1 درجے ایمان پر فائز ہے۔ اور پھر یہ روایت بھی ہے کہ سلمان کا علم اتنا ہے کہ اگر ابو ذر کے سامنے پیش کیا جائے تو ابو ذر کافر ہو جائیں یا سلمان کو قتل کر ڈالیں، دو الگ روایتیں۔ اور ابو ذر کا علم اگر مقداد کے سامنے پیش کیا جائے تو مقداد کافر ہو جائیں یا ابو ذر کو قتل کر ڈالیں۔ اب ان روایتوں کا اصل مطلب جو کچھ ہے وہ ذاکرین بیان کرتے ہیں، کیونکہ روایت عام طور پر ہمارے ذاکرین عظام اور قابل احترام خطبہ اپنی مجالس میں بہت بیان کیا کرتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ مجھے صرف یہ عرض کرنا کہ یہ ایک طرف کی روایت ہے اور اسی طرح سے دوسری روایت بھی ہے
کہ سلمان کا علم اگر مقداد کو پتا چلے تو مقداد کافر ہو جائیں، اور مقداد کا صبر اگر سلمان کو پتا چلے تو سلمان کافر ہو جائیں۔ اس سے مقداد کی عظمت کا اندازہ کریں کہ صبر کے معاملے میں، ضبط کے معاملے میں، برداشت کے معاملے میں معصوم نے سلمان کے برابر بلکہ سلمان سے برتر مقداد کا تذکرہ کیا۔ لیکن ہاں، یہ بات کیونکہ اپنے مقام پر ثابت ہے کہ اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت علم کو ہے، اس لیے سلمان کا مرتبہ کچھ اور ہی، لیکن صفت صبر کے اندر مقداد کا تذکرہ سلمان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ لیکن پھر بھی احتیاطاً میں اتنا عرض کر دوں کہ جب کبھی کافر کا لفظ کسی مسلمان کے لیے روایت میں آئے تو اس سے مراد وہ کافر نہیں ہے کہ جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں، بلکہ کافر عربی کا ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی ہے انکار کرنے والا۔ تو یہاں پر مراد ہے کہ وہ انکار کر دے، ماننے سے انکار کر دے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے بے نمازی کے لیے بھی بعض جگہ لفظ کافر آ گیا تو لوگ فوراً سوچتے ہیں کہ کافر سے مراد ہندو کو یا بت پرست کو قرار دیا گیا اور بے نمازی کو بھی وہ کہا جا رہا۔ مسلمان کے لیے کافر کا لفظ آئے تو اس کا مقصد انکار کرنے والا، جو تسلیم کرنے سے، شریعت کا حکم ماننے سے انکار کرتا ہے۔ تو خیر، اس تمام گفتگو کی روشنی میں آپ نے دیکھا کہ میں نے کچھ زیادہ تفصیل دے دی جناب مقداد کے فضائل کو، کہ اس کی وجہ یہ کہ جناب سلمان فارسی اور حضرت ابو ذر غفاری کے نام سے پھر بھی ہمارے بچے اور نوجوان آشنا رہتے ہیں۔ مقداد کا تذکرہ انتہائی کم ہوتا، جبکہ فضائل میں یہ انہی کے ساتھ ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ تو خیر، اب یہ تمہیدی گفتگو ختم ہوئی۔ ارکان اربعہ میں سے ایک، پیغمبر کے 4 عظیم صحابیوں میں سے ایک، ان میں سے ایک کہ جن کی محبت کا حکم خود پیغمبر کو ملا ہے، ان میں سے ایک کہ جن کی تمنا اور آرزو جنت کو ہے، ان میں سے ایک کہ جنہوں نے رسول خدا کے جنازے پر نماز پڑھی علی کے پیچھے، ان میں سے ایک کہ جنہوں نے فاطمہ کے جنازے پر نماز پڑھی علی کے پیچھے، وہ شخصیت کہ جو ایمان کے 8 درجوں پر ہے، وہ شخصیت جو صبر کی غیر معصوم کے اندر سب سے افضل منزل پر ہے، وہ شخصیت کہ جس کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے شک و شبہ نہ آیا، وہ شخصیت کہ جس کے دل کو امام معصوم نے لوہے کے ٹکڑے کی مانند قرار دیا، وہ شخصیت جسے امام نے قرآن کے لفظ الف کی مانند قرار دیا، مقداد ابن اسود کندی کی ہے۔ مقداد ابن اسود اتنی عظیم شخصیت کے مالک ہیں، اور یقیناً ان کے حالات جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے ان کی قربانیوں، ان کی کوششوں اور اسلام کی خاطر جو کچھ انہوں نے محنت کی، اس کی وجہ سے ان کو اتنا بلند مقام دیا ہے۔ مقداد ابن اسود کے تعارف میں پہلے اس چیز کا تذکرہ کر دینا ضروری ہے کہ مقداد کا نام کتابوں میں کئی انداز سے آیا ہے، اور اس کی وجوہات آپ آہستہ آہستہ سنیں گے۔ جیسا کہ میرا یہ طریقہ بھی ہے کہ میں جب کبھی کسی صحابی کے حالات بیان کرتا ہوں تو کوشش یہ کرتا ہوں کہ اسلام سے پہلے سے تذکرہ شروع کیا جائے۔ تو مقداد ابن اسود کے بارے میں تواریخ میں واضح طور پر تو نہیں لکھا کہ یہ کس سن میں پیدا ہوئے، لیکن اتنا تاریخوں سے ملتا ہے کہ یہ پیغمبر اسلام سے عمر میں، پیغمبر اسلام کے مقابلے میں یہ عمر میں 16 سال چھوٹے تھے۔ پیغمبر اسلام کی عمر مبارک جب 16 سال کی تھی تب مقداد ابن اسود پیدا ہوئے، اور جب پیغمبر نے اعلان رسالت کیا تو مقداد کی عمر 40 سال کی تھی، اور پیغمبر اسلام کی وفات کے تقریباً 22 سال کے بعد 70 سال کی عمر پا کے مقداد کا انتقال ہوا۔ مقداد کے والد کے ساتھ بھی تقریباً ویسا ہی واقعہ پیش آیا جیسا واقعہ حذیفۃ الیمانی کے والد کے ساتھ پیش آیا تھا۔ مقداد کے والد کا نام عمر ہے، لیکن آپ نے ابھی بار بار سنا مقداد ابن اسود۔ ابن عربی کا وہ لفظ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی کس کا بیٹا ہے۔ بار بار بیان کیا جا رہا ہے اسود کے بیٹے مقداد، لیکن اصل میں ان کے والد کا نام عمر ہے، اور ان کے والد کا تعلق ایک قبیلے سے تھا عربوں کے، جو قبیلہ بحرہ کے نام سے مشہور ہے۔ لیکن جب ان کے والد کی جوانی کا زمانہ تھا تو ان کے قبیلے کے ایک نوجوان نے دوسرے قبیلے کے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ ان کے والد اور ان کا اپنا خاندان ایک سلو جو خاندان تھا جو لڑائی جھگڑے سے، قتل و غارت گری سے، بلا وجہ کے فساد سے نفرت کیا کرتا تھا۔ لیکن عرب میں اس دور کا دستور یہی تھا کہ اگر کسی قبیلے کے ایک آدمی نے دوسرے قبیلے کے آدمی کو قتل کر دیا تو اب وہ دوسرا قبیلہ اسے اپنی غیرت اور ناک کا مسئلہ بناتا تھا،
وہ پہلی کوشش کرتا تھا کہ جو قاتل ہے اسے مارا جائے، وہ نہ ملے تو اس کے خاندان کے کسی آدمی کو مارا جائے، اور وہ نہ ملے تو اس کے پورے قبیلے کے کسی آدمی کو قتل کیا جائے۔ مقداد کے والد، یہ مقداد کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے۔ مقداد کے والد جن کا نام عمر ہے، ان کے قبیلے کے ایک شخص نے زیادتی کرتے ہوئے دوسرے قبیلے کے ایک نوجوان کو قتل کر دیا۔ اب مقداد کے والد نے یہ دیکھا کہ اب قتل و غارت گری کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور کوئی تعجب نہیں کہ اس کی لپیٹ میں میں بھی آ جاؤں۔ عرب میں یہ بھی دستور کہ ایسا نہیں کہ آپ نے اپنے قبیلے کو چھوڑ دیا تو آپ کو معاف کر دیا جائے گا، پھر تو سب سے پہلے آپ کو نشانہ بنایا جائے گا، کیونکہ اب آپ کمزور ہو گئے، بے سہارا ہو گئے۔ عرب میں اس دور میں قبیلے کا نظام اتنا سخت تھا کہ تقریباً، بلکہ یہ تو کوئی مثال نہیں، لیکن جس طرح سے ہمارے آپ کے ساتھ بعض اوقات جماعت کا ایک مسئلہ پیش آ جاتا کہ اپنے آپ کو ہم اپنے بقا کے لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ گروہ یا جماعت کے تحت رہیں۔ عرب میں قبیلے کے ساتھ رہنا تو انتہائی ضروری تھا۔ جو قبیلے سے نکل گیا اب اس کا کوئی والی، کوئی وارث، کوئی پشت پناہ نہیں، نہ اس کا مال محفوظ، نہ اس کی عزت محفوظ، نہ اس کی جان محفوظ۔ اسی لیے جو آدمی اپنے قبیلے کو چھوڑ دیتے تھے ان کی پہلی کوشش ہوتی تھی کہ کسی نئے قبیلے کو تلاش کریں۔ اب نئے قبیلے میں تو ہم شامل تو ہو نہیں سکتے، کہ جیسے آپ کے یہاں دستور ہے کہ اگر کوئی غیر آئے تو آپ کی جماعت میں شامل تو نہیں ہو سکتا، لیکن حلیف بن سکتا، یعنی دوستی کا ایک رشتہ قائم ہو سکتا ہے، جس کا اعلان کیا جاتا ہے مجمع عام میں کہ لوگوں سنو، اب یہ فلانا شخص ہمارا ساتھی بن گیا، اگرچہ ہمارے قبیلے کا نہیں مگر ہمارا ساتھی ہے، اگر کوئی اس پر حملہ کرے گا تو ایسا ہے کہ جیسے ہم پر حملہ کیا، اس کے مال کو لوٹے گا تو ایسا ہے کہ جیسے ہمارے مال کو لوٹا، اور اگر کبھی ہمیں جنگ کرنا پڑی تو یہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ اس اعلان کو کہا جاتا تھا حلیف بنانا، کیونکہ یہ بھی بعد میں آنے والا ہے اسی واقعات میں، اس لیے میں نے اتنی تفصیل بتا دی۔ تو مقداد کے والد نے جب یہ دیکھا کہ اگر میں قبیلے میں رہوں تو قتل و غارت گری کا چکر چلے گا، ہو سکتا ہے میں مارا جاؤں، ہو سکتا ہے مجھے کسی بے گناہ کو مارنا پڑے، اور اگر میں قبیلہ چھوڑ کے کسی اور شہر میں چلا جاتا ہوں تو بہرحال دشمن تلاش کے اندر وہاں بھی پہنچے گی۔ چنانچہ انہوں نے عرب کی سرزمین چھوڑ دی اور یمن کے علاقے میں ایک علاقہ ہے حضر موت، وہاں ایک شہر ہے کندہ، اس شہر میں جا کے رہنے لگے۔ اس شہر کے اندر ایک خاندان تھا بنو کندہ، جو اس وقت یمن کا حاکم بھی تھا۔ جب مقداد کے والد عمر وہاں پہنچے تو ایک مرتبہ دونوں کے دوستانہ تعلقات ہو گئے، اور اس خاندان نے اعلان کیا کہ یہ ہمارے حلیف ہیں، یعنی ہمارے ساتھی ہیں۔ اب ایک بڑے بلکہ شاہی خاندان کی سرپرستی حاصل ہو گئی مقداد کے والد کو، چنانچہ دشمنوں سے بھی محفوظ ہو گئے اور زندگی کے اندر ایک سہارا بھی مل گیا۔ اسی خاندان کی ایک خاتون سے مقداد کے والد نے نکاح کیا، اور اس کے بعد اطمینان کے ساتھ مقداد کے والد اسی شہر میں رہ رہے ہیں۔ اسی شہر میں جب مکے میں پیغمبر اسلام 16 سال کے ہو چکے تھے تو مقداد کی ولادت ہوئی اسی شہر میں۔ شہر کا نام ہے کندہ، اس لیے مقداد کو کندی بھی کہا جاتا ہے۔ صوبے کا نام ہے حضر موت، اسی لیے مقداد کو حضرمی بھی کہا جاتا ہے۔ علاقے کا نام ہے یمن، اسی لیے مقداد کو یمنی بھی کہا جاتا ہے۔ خیر، اب مقداد بچپن ہی سے انتہائی شجاع اور بہادر تھے، اور انہیں تیر اندازی، تلوار چلانے اور نیزہ بازی کا بڑا شوق تھا۔ شہ سواری کے بھی اپنے زمانے کے ماہر تھے، یہاں تک کہ یہ جوان ہوئے۔ ان کے والد کا انتقال ہو گیا، والدہ کے بارے میں تاریخ خاموش ہے۔ جب یہ جوان ہوئے تو ایک مرتبہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ جو ان کا قبیلہ ہے، ان کا قبیلہ ماں کی طرف سے، کیونکہ ان کے والد کا تو قبیلہ عرب کی سرزمین پہ رہ گیا تھا، ان کا جو قبیلہ اس کے اندر ایک بہت ہی طاقتور امیر تھا، اور امیروں کے پاس جب دولت آتی ہے تو اپنے ساتھ بے شمار خرابیاں بھی لے کے آتی ہے۔ چنانچہ وہ انتہائی ظالم بھی تھا۔ مقداد جوان ہیں، بہادر ہیں، شہ سوار ہیں۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ وہ کسی پر زیادتی کر رہا ہے، مقداد سے برداشت نہ ہو سکا اور ایک مرتبہ اس سے جھگڑا کر بیٹھے۔ بات آگے بڑھی، وہ اپنی دولت اور اپنے اثر و رسوخ کے تکبر کی وجہ سے مقداد کی توہین کرنے لگا۔ جوان خون برداشت نہ کر سکا، مقداد نے ایک مرتبہ تلوار نکالی اور اسے قتل کر دیا۔ لیکن اب مقداد کے لیے مسئلہ پیدا ہو گیا، میں دوسرے خاندان کا، اس خاندان نے میرے والد کو پناہ دی اور مجھے دوست بنایا، لیکن
ایسی دوستی تو نہیں ہوگی کہ وہ اپنے خاندان کے آدمی کو چھوڑ کر، اپنے قبیلے کے آدمی کو چھوڑ کر میرا تحفظ کرے، جبکہ میں قصوروار بھی مانا جاؤں گا کہ میں نے قتل کیا۔ حالات بہت بگڑ گئے۔ مقداد نے فوراً جو ان کا اپنا چھوٹا سا گھر تھا اسے سمیٹا اور یہاں سے نکل کے سیدھے مکہ کے اندر آ گئے۔ یمن سے مکہ خاصا دور، مقداد یہاں پہنچے اور یہاں پہنچنے کے بعد ان کی پہلی کوشش یہ تھی کہ مجھے کوئی قبیلہ اپنی پناہ میں لے لے، کیونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے بغیر کوئی آدمی اور ایسا آدمی جس کے پیچھے دشمن ہو رہ ہی نہیں سکتا۔ عرب کے اندر قریش کا قبیلہ سب سے قابل احترام اور سب سے طاقتور قبیلہ تھا۔ اسی قریش کے قبیلے کی ایک شاخ بنو ہاشم تھی جس سے رسول تھے، ایک شاخ بنو زہرہ تھی۔ بنو زہرہ والوں نے مقداد کو قبول کر لیا، اپنا حلیف بنایا، کعبے کے قریب اعلان کر دیا، مقداد کو تحفظ دیا۔ چنانچہ اب مقداد کو مقداد قرشی بھی کہا جاتا ہے، مقداد زہری بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ قبیلہ بنی زہرہ سے تعلق ہے۔ یہاں پہ مقداد زندگی گزارنے لگے۔ اس قبیلے کے اندر ایک سردار تھا جس کا نام تھا اسود ابن عبدہ یغوث، سردار کا نام تھا۔ اسے مقداد کی شرافت، مقداد کی بہادری اور مقدار کے گھوڑے دوڑانے کا فن بہت پسند آ گیا، اور اتنی محبت ہو گئی اسے مقداد سے کہ اس نے مقداد کو اپنا بیٹا قرار دیا۔ عرب میں ایک عام دستور یہ تھا کہ جب کوئی آدمی کہہ دے کہ فلاں میرا بیٹا ہے تو اب یہ اسی کا بیٹا کہلاتا تھا۔ اسی لیے زید رسول کے بیٹے مشہور ہو گئے، اور اتنے مشہور ہو گئے کہ قرآن کو تردید کرنا پڑی، اور پیغمبر کو پھر خاص طور پر اس تصور کو ختم کرنے کے لیے وہ نکاح زید کی بیوی سے بعد میں پیغمبر نے نکاح کیا، تاکہ یہ تصور مٹ جائے کہ زید رسول کے بیٹے ہیں جو بعد میں بڑی خرابی پیدا کر سکتا یہ تصور۔ تو اسی لیے زید کی بیوی سے پیغمبر نے خود بعد میں نکاح کیا جب زید نے طلاق دے دی، تاکہ یہ تصور نہ رہے کہ یہ بہو کی مانند ہے، وہ ایک غیر الگ مسئلہ۔ تو اب مقداد کو اس قبیلے کے سردار نے اپنا بیٹا قرار دے دیا، چنانچہ مقداد ابن اسود کہلانے لگے۔ یہاں تک کہ مکے کے اندر وہ وقت آ گیا کہ پیغمبر نے اعلان رسالت کر دیا۔ مقداد جو شروع ہی سے انتہائی شرافت والے ماحول میں پیدا ہوئے، پلے بڑھے اور ذاتی شرافت کے مالک تھے، پیغمبر اسلام کا پیغام کانوں میں پہنچا تو فوراً اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہاں تک کہ بعض روایات میں ہے کہ یہ 7ویں مسلمان، یعنی پہلے 7 مسلمانوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور بعض میں ہے کہ نہیں، تھوڑا بعد میں اسلام قبول کیا، مگر اس پر سب متفق ہیں کہ ابتدائے عہد اسلامی کے مسلمانوں میں مقداد ہیں۔ اور ضمن یہ بات آ گئی تو عرض کرتا چلوں کہ مقداد کی شخصیت ان چند گنی چنی شخصیتوں میں سے ایک ہے کہ جن کا احترام تمام فرقے کرتے ہیں، جن کی عظمت کو سارے فرقے مانتے ہیں۔ حتیٰ یہ کہ رسول کی وفات کے بعد مقداد نے اپنے اختلاف کو علل اعلان کئی مقامات پر ظاہر کیا، مگر اتنی عظمت ہے مقداد کی شخصیت میں۔ اور ابھی آپ سنیں گے کہ جنگ بدر کے موقع پر اتنا عظیم جملہ کہا تھا مقداد نے کہ اس کے بعد تمام مسلمان یہ دیکھنے کے باوجود کہ مقداد پیغمبر کے بعد کے حالات سے غیر مطمئن ہے، اختلاف کر رہے ہیں، مگر سارے مسلمان ان کا احترام کرتے ہیں اور ان کی عظمت کو مانتے ہیں۔ ابتدائی عہد اسلامی میں اسلام قبول کیا، اور مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ یا پہلے 7 میں یا بالکل پہلے سال کے مسلمانوں میں مقداد کا شمار ہوتا۔ اسلام لاتے ہی جب قریش کے آدمیوں پر، بنو ہاشم کے آدمیوں پر مظالم ہو رہے تو مقداد کیسے بچتے، جو ایک غریب الوطن تھے، جو ایک پردیسی تھے، جن کا نہ کوئی قبیلہ تھا نہ کوئی خاندان تھا، فقط ایک قبیلے نے پناہ دی ہے، مگر ایمان اور عقیدے کی بات آ جائے تو پھر یہ وعدے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ چنانچہ مقداد مظالم کا نشانہ بن گئے۔ پیغمبر اسلام کا حکم ہوا، مقداد تم مکے سے ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ عام طور پر ہم لوگوں نے اتنا ہی سنا کہ مسلمانوں نے مکے سے ہجرت مدینے میں کی، لیکن نہیں، مکے سے مدینے تو تیسری ہجرت تھی۔ ایک مرتبہ اس سے پہلے حبشہ میں ہجرت ہوئی تھی، 12 آدمیوں کو بھیجا گیا تھا۔ حبشہ میں وہ پہنچے تو انتہائی پرجوش طریقے سے عیسائیوں نے ان کا استقبال کیا اور ان کو پناہ دی۔ یہ دیکھ کر کچھ سالوں کے بعد 82 آدمیوں کو بھیجا گیا جن پر زیادہ ظلم ہو رہے۔ ان 82 بھیجے جانے والوں میں مقداد بھی شامل تھے۔ مقداد کو بھی بھیجا گیا کہ تم بھی جاؤ حبشہ کی طرف۔ مقداد وہاں پہنچ گئے۔ اب جتنے لوگ حبشہ پہنچے تھے ان میں سے اکثریت بعد میں وہاں سے مدینہ آ گئی تھی،
جب اسے پتا چلا تھا کہ مدینے میں خیر و عافیت کے ساتھ مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی تو یہ لوگ حبشہ سے سیدھے مدینے آ گئے، مگر کچھ ایسے بھی تھے جن کی بعض مجبوریاں ان کو حبشہ سے دوبارہ مکے واپس لے آئیں قریش کے درمیان، اور انہی میں ایک مقداد بھی تھے۔ حبشہ گئے، چند سال وہاں رہے، تقریباً 4-5 سال۔ اس کے بعد پیغمبر کی زیارت اور ان کی اپنی کچھ مجبوریاں ان کو بے چین کر رہی تھیں کہ یہ واپس مکے آ جائیں۔ اب مقداد جب مکے پہنچے تو وہی عجیب اتفاق جو پچھلے ہفتے آپ نے حذیفۃ الیمانی کے حالات میں سنا کہ جب مقداد مکے پہنچے تو پتا چلا کہ مکے کے مسلمانوں کو مدینے جانے کا حکم ہو چکا اور لوگ اب ایک ایک دو دو کر کے جا رہے ہیں، مگر مقداد کے لیے جانا آسان نہیں رہا۔ قریش نے نگاہ میں رکھ لیا یہ وہ شخص ہے جو پہلے بھی ہمیں دھوکہ دے کے حبشہ نکل گیا تھا، اس لیے کہ جو لوگ حبشہ گئے تھے بہت چھپ کے گئے تھے، اور قریش کو بڑا افسوس ہوا تھا کہ یہ لوگ ہمارے ہاتھ سے کیسے نکلے، کیونکہ وہاں جانے والے زیادہ تر ایسے تھے کہ جن کا کوئی والی وارث اور سرپرست نہیں تھا، کوئی بھی نہ تھا۔ مکے میں جو لوگ رہ گئے تھے ان کا کوئی نہ کوئی پشت بنا تھا، ان پر ظلم اتنا آسان نہیں تھا، اور جو قریش کے لیے بالکل ایک کھلونا تھے، جب چاہے مارو، جب چاہے کوڑے برتاؤ، جب چاہے ان کو آگ میں ڈال دو، وہ سب قریش کے ہاتھ سے نکل گئے۔ تو بڑا افسوس ہوا قریش کو، بڑا صدمہ ہوا قریش کو، دل ملا کے رہ گئے تھے۔ اب جب مقداد واپس آئے تو اب تو مقداد کو آسانی سے نکلنے نہیں دیا جا سکتا، مقداد پر پہرا بڑا سخت کر دیا گیا، اور مقداد کے منظر دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک کر کے مسلمان مدینے جا رہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول بھی مکے سے مدینے چلے گئے۔ اب مقداد مکے میں ہے۔ آپ نے گزشتہ ہفتے سنا کہ حذیفۃ الیمانی کے ساتھ بھی تقریباً ایسا ہی ہوا تھا کہ وہ آخر میں مکے آئے جب سب مدینے جا رہے تھے، چنانچہ حذیفہ اپنی جگہ، مقداد اپنی جگہ، حضرت عباس اپنی جگہ، یہ سب اپنے اپنے مقام پر اسلام کے ساتھ مکے میں بالکل اکیلے رہ گئے کہ اتفاق سے ایک ایسا موقع ملا، جیسا حذیفہ کو ملا تھا ویسا مقداد کو ملا کہ قریش نے مدینے والوں کی جاسوسی کے لیے کہ یہ مدینے میں مسلمان جا کے کر کیا رہے ہیں، کیونکہ ان کو ایک اطمینان تھا کہ یہودی مسلمانوں کو آرام سے نہیں بیٹھنے دیں گے، لیکن ایک خطرہ بھی تھا کہ حبشہ میں عیسائیوں نے تو پورا ساتھ دیا مسلمانوں کا، یہاں بھی کہیں الٹا نہ ہو جائے۔ چنانچہ ایک جاسوسوں کی جماعت بنائی جس میں 200 آدمیوں کو تیار کیا، اور ایک روایت میں ہے کہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، اور ایک میں ہے کہ ابو سفیان، اس کو قائد بنایا اس لشکر کا اور انہیں جاسوسی کے لیے بھیجا۔ اتنے عرصے میں مقداد مکے والوں کو یہ یقین دلا چکے تھے، اطمینان دلا چکے کہ اب ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، چنانچہ انہیں بھی اس جماعت میں شامل کر دیا گیا۔ رابغ مدینے اور مکے کے درمیان ایک مقام ہے، اور آج بھی لوگ حج کا احرام بہت سے لوگ وہاں سے پہنتے ہیں، تقریباً آدھے راستے پر ہے۔ جب یہ لشکر ادھر پہنچا تو ادھر مدینے میں پیغمبر کو بھی معلوم ہو چکا کہ ایک ایسی جماعت آ رہی ہے، چنانچہ پیغمبر نے بھی قتادہ کی قیادت میں 60 نوجوانوں کی ایک جماعت کو اس کا مقابلہ کرنے بھیجا، وہ ادھر سے چلے، یہ ادھر سے نکلے۔ رابغ کے مقام پر دونوں لشکروں میں ٹکراؤ ہو گیا، لیکن کیونکہ پیغمبر کا تو یہ حکم تھا، آپ نے جناب حمزہ کے حالات میں سنا تھا، ابتدائی جنگوں میں پیغمبر کا حکم تھا تمہیں پہل قتل نہیں کرنا، اور ادھر قریش نے بھی لڑنے کے لیے کوئی لشکر نہیں بھیجا تھا بلکہ صرف جاسوسی کے لیے بھیجا تھا۔ ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، یہ لوگ حملہ نہیں کر سکتے تھے ان پر، اور وہ لوگ تیار تھے، مگر کیونکہ پہل نہیں ہو رہی تھی اس لیے انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا۔ لشکر میں ٹکراؤ ہوا، آمنے سامنے ٹھہر گئے، ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، اور اس کے بعد دونوں لشکر واپس ہوئے۔ مگر موقع مل گیا مقداد کو کہ کیونکہ جنگ نہیں ہو رہی، مکے سے بہت دور ہے، یہاں پہ کافر بھی بالکل بے بس و لاچار ہے، مقداد نے وہ لشکر چھوڑا، مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہوئے اور ان کے ساتھ مدینہ پہنچے۔ اب جب مقداد مدینہ پہنچے تو مسلمانوں کو 1 سال ہو گیا ہے مدینہ آئے ہوئے۔ مقداد بہت دیر سے پہنچے، بہت تاخیر سے پہنچے۔ اس کا جو ایک بڑا اثر پڑا مقداد پر وہ یہ کہ جب مدینے پہنچے تو پیغمبر جو انتظامات کر رہے تھے شروع میں، جب شروع میں ایک بڑی تعداد مہاجرین کی آتی تو فوری طور پر انتظام کیا جاتا، پیغمبر کو انتظام کر کے فارغ ہو چکے تھے، مطلب ایک ایک مسلمان کو ایک ایک انصاری کے ساتھ ملا چکے تھے، تم اس کے گھر میں جا کے رہو، تم اس کے گھر میں رہو، تم اس کے گھر میں رہو، تم اس کے ساتھ کھانے میں شریک، تم اس کے ساتھ کھانے میں شریک۔ مقداد بہت دیر سے پہنچے، جب مقداد پہنچے مدینے میں تو اس وقت تک سارے انصار ان کے گھر بھر چکے تھے مہمانوں سے،
اور اب مقداد کو کہیں جگہ نہیں مل رہی. مقداد نے دو چار اپنے پرانے ساتھیوں سے، کیونکہ مدینے والوں کو تو مقداد پہچانتے نہیں، پہلا موقع، مکے کے جو پرانے ساتھی ہیں ان سے کہا کہ میرے لیے بھی کوئی انتظام کرو. سب نے مجبوری بتا دی، ہم تو خود مہمان ہیں، ہماری حالت تم دیکھ رہے ہو، بتاؤ ہم کیا کر سکتے ہیں. اس پریشانی اور مصیبت میں ہمارے شریک بننا چاہو تو ہم تیار ہیں، مگر جو ہمارا اپنا میزبان ہے اس سے پوچھے بغیر ہم تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے. غرض یہ کہ مقداد بڑی پریشانی کی حالت میں تھے، اور مقداد کے ساتھ دو اور صحابی تھے جو بہت بعد میں مدینے پہنچے تھے، ان کے لیے بھی یہی پریشانی تھی. اتنے پریشان کن حالات تھے. ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کو اطلاع ملی کہ مقداد پر یہ پریشانی کا دور گزر رہا. پیغمبر نے فوراً مقداد کو بلایا اور کہا. مقداد نے خود پیغمبر سے نہیں کہا کیونکہ مقداد دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول آج کل بہت مصروف ہیں، اتنے سارے مسائل پیغمبر اسلام کے پاس ہیں، میں اپنا ایک چھوٹا سا مسئلہ لے کے جاؤں. مقداد کا ایمان گوارا نہیں کر رہا تھا کیونکہ پیغمبر آج کل مدینے میں تبلیغ اسلام کر رہے ہیں، ایک ایک قبیلے میں جاتے ہیں، انہیں اسلام کا پیغام دیتے ہیں، مگر مقداد کی یہ عظمت و مقام ہے کہ پیغمبر نے خود بلایا. اب یہ روایت صحیح مسلم کی روایت ہے، مگر وہ روایت کی جسے باقی مکاتب فکر نے بھی لکھا. مقداد کو بلایا، کہا مقداد میں نے تمہاری پریشانی کو سنا، ایسا کرو کہ آج سے تم اور تمہارے ساتھی میرے گھر میں رہا کریں گے، جو میرا اپنا گھر ہے اس کے اندر تم ہمارے ساتھ رہنا. مدینے میں مسجد نبوی کے قریب پیغمبر اسلام کا حجرہ تھا. یہ وہ زمانہ ہے کہ ابھی مسجد بنی نہیں تھی، مسجد کے قریب پیغمبر کا قیام ہے. مقداد اللہ کے رسول کے ساتھ انہی کے حجرے میں رہنے لگے. یہاں پہ پیغمبر اسلام نے اتنی غربت کی حالت تھی کہ 2 یا 3 بکریاں پیغمبر کو کسی انصاری نے تحفتاً دی تھی. ان کا دودھ نکال کر یہ دودھ اور کچھ کھجوریں، کھجور تو عرب میں سب سے زیادہ عام چیز، کھجور اور دودھ یہ غذا تھی پیغمبر کی. اب اس کے اندر 3 اور آدمی شریک ہو گئے. اللہ کے رسول نے ان کو دعوت دی. اب یہ ہوتا ہے کہ دودھ دویا جاتا ہے اور رات کو اسے پی کر، دن کو کھجوریں کھا کر، رات کو فقط دودھ پی کر مسلمان گزارا کرتے ہیں. مقداد یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ہر رات کو پیغمبر کا طریقہ یہ تھا کہ پیغمبر رات کو بہت دیر سے تشریف لاتے تھے، کیونکہ مختلف جگہ پیغمبر کو جانا ہے تبلیغ کے لیے، اور اپنے ان ساتھیوں کو ساتھ لے کے نہیں جاتے تھے. اس کی 2 مصلحتیں تھیں. ایک تو یہ کہ بہرحال وہ پیغمبر کی ذمہ داری تھی، یہ جتنے بھی صاحب ایمان صحابی ہوں، مگر ہر وقت اور ہر لمحے پیغمبر کے ساتھ مختلف جگہ جانا ان کو تھکا دیتا، یہ پریشان ہو جاتے. اور دوسرا سبق یہ بھی تھا کہ یہ حکم ہے اسلام کا کہ جب کسی کو کہیں دعوت دی جائے تو اسے یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنے ساتھ حالی موالیوں کی ایک جماعت تیار کر کے لے گیا کہ فلاں نے بلایا ہے تم بھی چلو، تم بھی چلو، تم بھی چلو، تم بھی چلو. یہ جائز نہیں ہے بلکہ حرام تک پہنچ جاتا. اس لیے کہ میزبان جس کو اپنی خوشی سے دعوت دیتا ہے وہ آ سکتا ہے، زبردستی پہنچ جانا یہ غلط. اسلام کے اندر یہ بڑے اہم مسائل ہیں. اسلام کے اندر یہ سخت ترین حکم ہے کہ جو چیز جس آدمی کی ہے، مکان، کھانا، پیسے، جگہ، جو جس کی ہے، جتنی وہ اجازت دے اتنا ہم اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں. زبردستی دباؤ ڈال کر مجبور کر کے کسی سے کوئی چیز حاصل کرنا بالکل غلط. اسی لیے فقہا کا فتویٰ مثلا مجلس میں تبرک تقسیم ہوتا. اب جو تبرک لانے والا وہ ایک ایک تبرک ہر ایک کے لیے اجازت دے رہا، مگر یہ سوچ کر کہ یہ مجلس کا تبرک ایک کے بدلے ہم نے 2 اٹھا لیے، ہم نے 3 تبرک اٹھا لیے، یہ حرام اور گناہ ہو گیا. اس لیے کہ مالک کی اجازت ایک کے بارے میں تو معلوم ہے، 2 کے بارے میں پتہ نہیں، ہو سکتا ہے راضی ہو سکتا ہے راضی نہ ہو. اور جس چیز کے بارے میں یہ امکان آ جائے اس چیز کا استعمال حرام. اسی انداز سے کہ مثلا اگر کوئی کسی دعوت میں گیا، وہاں جا کے کھانا رکھا گیا، اب یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مالک اجازت دے رہا ہے کھانے کی، لیکن ہم یہ دیکھ کر کوئی اچھی چیز ہے، کوئی پسند آ گیا، کوئی بسکٹ، کوئی کیک، کوئی پیسٹری، ہم نے کہا بچے کے لیے لے جائیں اور یہ سوچ کر اپنے ساتھ لے گئے، یہ حرام ہو گیا. اس لیے کہ مالک نے یہاں بیٹھ کے کھانے کی اجازت دی یہ تو یقین، لیکن گھر لے جانے کے لیے بھی اجازت ہے یا نہیں، شک، اور شک والی چیز کا استعمال حرام. یا مثلا یہ جو ایک بہت ہی مشہور مسئلہ چندہ جمع کرنا، ایک تو یہ کہ ہم کسی سے مانگے، وہ نہ دے، ہم ذرا درخواست کریں، ذرا دباؤ ڈالیں، ذرا اہمیت سمجھائیں، آخر وہ دے. ایک یہ نہیں وہ دینے کو تیار نہیں، ہم دباؤ ڈال کے زبردستی اس کو شرمندہ کر کے اس سے زبردستی پیسے لے کے جا رہے ہیں.
محرم کا مہینہ آتا ہے، لوگ سبیل کے لیے نکلتے ہیں، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، لوگ میلاد کے لیے نکلتے ہیں۔ غرض یہ کہ کوئی ایسا کام ہوتا ہے بچے نکلتے ہیں، گھیر لیا، گاڑی کو روک لیا، گھر کے دروازے پر جم گئے، دینا ہی پڑے گا۔ اب وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے کہ کسی طریقے سے یہ میرا راستہ چھوڑے پیسے دیتا، یہ پیسے بھی اسلامی نقطہ نگاہ سے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جو زبردستی دیا گیا وہ صحیح نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں کام کر رہا ہوں، میں سونا چاہتا ہوں۔ ہم نے کہا عجیب مسلمان ہے، قرآن کی آواز سے اس کو نفرت ہو رہی، یہ مسئلہ نہیں، بلکہ حرام ہمارے لیے، اس کے لیے حرام نہیں۔ ہم آدھی رات کو نماز شب پڑھنا چاہتے ہیں، اٹھے اور اس طرح سے اٹھے، ادھر بجلی کھولی، ادھر کچھ کھڑکھڑایا، جا کے پانی کیا، ایک مرتبہ پاؤں مارتے ہوئے آئے، پورے گھر کو بے چین اور بےتاب کر رہے ہیں۔ نماز ہمیں پڑھنا مگر ہم سب کو تکلیف میں ڈال رہے ہیں، یہ حرام ہو جاتا۔ تو غرض یہ کہ بڑے اہم حقوق ہیں گھر والوں کے بھی، جن کے ساتھ آدمی رہتا۔ تو مقداد کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھا تھا کہ پیغمبر اسلام آئے، دروازہ آہستہ سے کھولا، اتنا آہستہ سے سلام کیا کہ جاگنے والے کو پیغمبر کا سلام مل گیا، سونے والے کی نیند خراب نہ ہونے پائی۔ اور ادھر مقداد کہہ رہے کہ ہم لوگ تو عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے تھے، اور طریقہ یہ تھا کہ مغرب کے بعد آتے تھے، بکری کا دودھ نکال کے برتن میں جمع کرتے تھے، اپنا اپنا حصہ پیتے تھے، پیغمبر اسلام کا حصہ رکھ دیا کرتے تھے، پھر ہم سو جاتے تھے۔ پیغمبر آئے، ایک مرتبہ جائزہ لیا، تھوڑی دیر حجرے میں ٹھہرے، اس کے بعد پھر مستحب عبادت کے لیے باہر چلے گئے۔ یہاں سے مسجد نبوی کی حد شروع ہو رہی، مسجد نہیں بنی ہے مگر زمین مل چکی ہے، نشانات لگائے جا چکے ہیں۔ پیغمبر گئے، کافی دیر تک عبادت کی، اس کے بعد پلٹ کے آہستہ سے کمرے میں داخل ہوئے اور اپنے حصے کا دودھ نوش فرمایا، اور اس کے بعد آرام کے لیے لیٹ گئے۔ یہاں تک کہ جب نماز شب کا افضل وقت آیا تو پھر پیغمبر بیدار ہوئے اور نماز کے لیے نکلے، اور اب یہ دوسرے بھی ساتھ ساتھ چلے۔ مقداد کہتے ہیں کہ اسی انداز سے ہم لوگوں کی زندگی گزر رہی۔ غربت کو دیکھیے کہ ایک مرتبہ مقداد نے یہ کہا کہ جب میرا عشاء کی نماز کے بعد ہم ساتھیوں نے اپنے اپنے حصے کا دودھ پینا شروع کیا تو باقی دو ساتھی تو دودھ پی کے سو گئے، آرام سے لیٹ گئے، تمام دن کی تھکن نیند آ گئی۔ مجھے آج بہت بھوک لگی تھی، بے انتہا بھوک مجھے ستا رہی تھی۔ اپنا حصہ پینے کے بعد میں نے ایک مرتبہ یہ دیکھا کہ پیغمبر کا حصہ باقی۔ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اللہ کے رسول روزانہ مختلف محلوں میں دعوت پہ جاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، اور جس محلے میں تبلیغ کے لیے جاتے ہیں وہاں جو بھی مسلمان ہو پیغمبر کو دعوت دے کے اپنے گھر میں بلاتا۔ پیغمبر کو تو یقیناً پیٹ بھرنے کے لیے کہیں نہ کہیں سے کچھ مل جاتا، لیکن مجھے اس وقت انتہائی بھوک لگی۔ پیغمبر کہیں سے کھانا کھا کے آ جائیں گے، یہ دودھ میں پی لوں تو میرا پیٹ بھر جائے گا، اللہ کے رسول پہ فرق نہیں پڑے گا۔ یہ کہے کہ میں نے دودھ پی لیا، اور دودھ پینے کے بعد میں لیٹ گیا۔ بعض اوقات انسان کی حاجتیں اسے اتنا مجبور کر دیتی ہیں کہ وہ بغیر سوچے سمجھے کوئی کام کر لیتا، بعد میں اسے احساس ہوتا۔ جیسے ہی بستر پہ لیتے بے اختیار ذہن میں خیال آ گیا، ابھی یہ ابتدا ہے مقداد کی معرفت کے آغاز کا۔ اس منزل پر تو مقداد پہنچے تھے ایک وقت میں جا کے۔ ایک مرتبہ دل میں خیال آیا، یارے میں نے کتنا بڑا غضب کر دیا۔ اگر پیغمبر اسلام آئے اور بھوکے پیٹ آئے اور یہاں آنے کے بعد دودھ پینے کے لیے برتن کو اٹھایا اور برتن خالی محسوس ہوا تو پیغمبر کو کتنی تکلیف ہوگی، پیغمبر کو کتنا رنج ہوگا، پیغمبر کو کتنا دکھ ہوگا۔ اللہ کے رسول کو میں نے دکھ پہنچایا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائیں، میں دنیا اور آخرت دونوں کے اندر خدا کی اور رسول کی نگاہ میں دشمن قرار پاؤں۔ اب یہ بے چینی ہے کہ مقداد کو نیند نہیں آ رہی، بار بار کروٹ بدل رہے، بار بار پہلو بدل رہے، خدا معلوم اب کیا ہونے والا۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کمرے میں داخل ہوئے، آنے کے بعد اپنے دستور کے مطابق پیغمبر نے دودھ کے برتن کو دیکھا بھی نہیں، پھر باہر چلے گئے، نمازیں اور عبادتیں پڑھی اور اس کے بعد واپس آئے۔ اب پیغمبر کی تمام دن کی مصروفیت، عبادتوں کی تھکن، آتے ہی پیغمبر دودھ کے برتن کی جانب بڑھے۔ ایک مرتبہ برتن کو اٹھایا مگر پیغمبر نے دیکھا کہ برتن خالی، اور مقداد کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ یہی تو وہ وقت تھا، یہی تو وہ لمحہ تھا جس سے میں ڈر رہا تھا، جس کا مجھے خطرہ تھا۔ پیغمبر کے ہاتھ میں دودھ کا برتن آ چکا اور یہ خالی ہے۔ خدا معلوم رسول کو کتنا رنج ہو، کتنی تکلیف ہو، مگر عجیب فطرہ مقداد نے سنا۔ پیغمبر نے خالی برتن کو
इंतजाम करे, तू उसके पेट को भर दे, اور خدا بندہ جو مجھے پیاس کی حالت میں پانی پلا دے تو اسے بھی سیراب کر دے اور پانی پلا دے. اور خدا بندہ جس شخص نے اس چیز کو استعمال کیا ہے یقیناً وہ مجھ سے زیادہ اس کا حقدار ہوگا. اس لیے خدا بندہ تو اس کو برکت دے. مقداد کہتے ہیں بس یہ جو جملہ میں نے سنا ایک مرتبہ میں تڑپ اٹھا, ایک مرتبہ میں بے چین ہو گیا. اللہ کے رسول کا حصہ میں نے ختم کیا اور مجھے برکت کی دعا مل رہی ہے. اور پھر اب اس سے پہلے کا جو فقرہ میں نے سنا اس نے مجھے اور بے چین کر دیا. پیغمبر نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ جو خدا بندہ جو مجھے کھانا کھلائے تو اس کا پیٹ بھر دے, جو مجھے پانی پلائے تو مجھے اسے سیراب کر دے. ایک طرف برکت کی دعا ملی, دوسری طرف یہ ایک موقع ملا کہ اس وقت اگر میں آگے بڑھ کر پیغمبر کے پیٹ بھرنے کا انتظام کروں تو یہ پوری دعا میرے لیے ہو جائے گی. جلدی سے مقداد بیدار ہوئے, جلدی سے مقداد کھڑے ہوئے, آگے بڑھے. اندھیرا ہے, اس زمانے میں روشنی تو تھی نہیں, اندھیرا ہے. پیغمبر اسلام جاگ بھی رہے, ایک ایک چیز سے آگاہ بھی ہیں, مگر یہ پیغمبری کے انداز اور رسالت کے طریقے ہوتے ہیں. مقداد فوراً آگے بڑھے. وہ 3 بکریاں مقداد کے سامنے, جن میں سے ایک مقداد کا حق پیغمبر نے قرار دے دی تھی کہ یہ تمہاری بکری ہے, جس کے دودھ اور گوشت جس کے دودھ کی ذمہ داری تمہاری. مقداد نے سوچا کہ بکری کے پاس دودھ تو ہوگا نہیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے تو اس کا دودھ میں نے نکالا, اب میں یہ کرتا ہوں کہ اس بکری کو ذبح کر کے اس کا گوشت پیغمبر اسلام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. بے شک بعد میں بڑی پریشانی رہے گی, ایک ذریعہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا, مگر اللہ کے رسول کا پیٹ بھر کر میں اس دعا کا تو حقدار بن جاؤں گا. یہ کہہ کے مقداد میں اندھیرے میں روشنی نہ ہونے پائے, سونے والوں کی نیند نہ خراب ہونے پائے, اندھیرے کے اندر مقداد ایک مرتبہ آگے بڑھے اور اپنی بکری کو پکڑا. پکڑنے کے بعد اسے لٹا کے ذبح کرنا چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس کے تھنوں پر ہاتھ گیا تو یہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ بکری کے تھن دودھ سے ایک مرتبہ پھر بھر چکے ہیں. جلدی سے مقداد نے برتن اٹھایا, دودھ کو ایک مرتبہ نکالا, پیغمبر اسلام کی خدمت میں اس دودھ کو پیش کیا. پیغمبر اسلام نے دودھ کو نوش فرمایا اور پھر کہا مقداد تم اب تک جاگ رہے ہو اور اتنی تیزی کے ساتھ تم نے اس دودھ کا انتظام کر دیا. میں نے کہا اللہ کے رسول قصور مجھ سے ہو گیا تھا, غلطی میری تھی. پورا واقعہ سنایا اور کہا کہ میں نے اس لیے جلدی کی تاکہ ایسا نہ ہو کہ میری آنکھ لگ جائے اور صبح کے وقت کوئی اور مسلمان مجھ سے پہلے آپ تک کھانے پینے کی چیز پہنچا دے اور یہ دعا اس کے حق میں ہو جائے. اس دعا کو حاصل کرنے کے لیے میں نے جلدی کی. پیغمبر اسلام نے کہا کہ تمہارے لیے بہتر یہ تھا کہ اپنے 2 ساتھیوں کو بھی جگہ دیتے تاکہ اس فضیلت میں سب کے سب شریک ہو جاتے. ایک اصول بھی پیغمبر نے بتایا کہ نیکی کا کام, فضیلت کا کام انسان اس میں خود غرضی نہ کرے, حرام نہیں مگر بہتر ہے کہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ شریک کر لیں. ایسا نہ ہو جس طرح انسان کی فطرت و مزاج کہ اگر سینما دیکھنے جا رہے تو بے تکلف دوستوں سے کہا تم سب کو میرے ساتھ چلنا, سب کا ٹکٹ میں خریدوں گا. وقت نماز آ گیا, ہم نماز کے پابند ہیں, کہا ذرا 2 منٹ ٹھہرنا, میں ابھی نماز پڑھ کے واپس آتا ہوں. نہیں, اللہ کی عبادت اور فضیلت میں بھی سب کو اپنے ساتھ شریک کرو, سب کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ. اب مقداد کی یہ حالت تھی, مگر یہ دعا مقداد کو پیغمبر اسلام کی جانب سے ملی اور اس دعا کا نتیجہ کیا نکلا. اگرچہ مقداد کی غربت کا ایک واقعہ اور مجھے بیان کرنا, لیکن وہ انشاءاللہ آئندہ آئے گا. فقط اس دعا کا نتیجہ پیغمبر نے دعا دی تھی کہ جو میرا پیٹ بھرے, جو مجھے پانی پلائے, خدا بندہ تو اسے برکت دے, اسے سیراب کر. اور مقداد کے حالات پلٹے اور عجیب طریقے سے پلٹے. بعض اوقات یہ باتیں کہانیوں سے زیادہ عجیب اور دلچسپ ہو جاتی ہیں, مگر تاریخ یہ بتاتی مقداد کی بیوی کا واقعہ. جناب مقداد کی شادی خود ایک بہت اہم واقعہ ہے تاریخ اسلام کا, ایک انتہائی اہم روایت اس کے ساتھ منسلک, لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے یہ سب چیزیں آئندہ بیان کی جائیں گی. فقط اتنا کہ مقداد کی بیوی کا جو پیغمبر کی چچازاد بہن, یہ قول ہے کہ ایک مرتبہ صبح کا وقت تھا, میرے شوہر حجرے سے باہر نکلے. پرانے زمانے میں ضروریات کے لیے, پیشاب وغیرہ کے لیے, رفع حاجت کے لیے گھروں میں انتظام نہیں ہوتا. صحرا میں, جنگل میں, ویرانے میں, بیابان میں لوگ جا کے فارغ ہوا کرتے جیسا اب تک دیہاتوں میں دستور. تو صبح کا وقت آیا, مقداد رفع حاجت کے لیے اپنے حجرے سے نکل کر چلے. جنت البقیع مدینے سے باہر کا ایک علاقہ تھا جنگل میں, اس جنت البقیع کے بھی پیچھے مقداد جایا کرتے تھے رفع حاجت کے لیے. وہاں پر گئے اور جب اپنی حاجت سے فارغ ہو کر اٹھ رہے تھے تو جناب مقداد نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک چوہا
جنگلوں میں، صحراؤں میں، بیابانوں میں جنگلی چوہے بہت گھوما کرتے ہیں، اور یہ گھریلو چوہے کے مقابلے میں زیادہ طاقتور بھی ہوتے ہیں اور زیادہ مشقت اور محنت کے عادی۔ جناب مقداد نے دیکھا کہ ایک جنگلی چوہے کا دل قریب، اور دل جو تھے وہ تو چاروں طرف پھیلے ہوتے ہیں میدانوں کے اندر۔ یہی سبب ہے کہ وہ جو حکم آتا ہے تو بعض اوقات لوگ حیران ہوتے ہیں کہ مثلاً پیشاب کے لیے بتایا گیا کہ مکروہ ہے پیشاب کرنا چونٹیوں کے یا جانوروں کے دلوں، آدمی کیونکہ اس ماحول سے واقف نہیں، اس لیے حیران ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں یہ مسئلہ کب پیش آتا، مگر دیہاتوں میں، جنگلوں میں اور پرانے زمانے کے شہروں میں یہ مسئلہ تھا۔ چاروں طرف بل تھے، تو جو ایک قریب بل تھا اس میں سے چوہے نے سر باہر نکالا۔ رات کا وقت ہے، صبح ہونے والی ہے، مگر اندھیرا چھایا ہوا، یہی وقت جانوروں کی حرکت کا وقت ہوتا۔ ایک چوہے نے اپنے سر سے بل باہر نکالا اور بل سے سر باہر نکالا، اور اس کے بعد ایک عجیب منظر دیکھا مقداد نے۔ کیا منظر دیکھا کہ وہ جو بل سے چوہا نکلا تو اس کے دانتوں میں کوئی چیز دبی ہوئی۔ کیا چیز ہے؟ مقداد حیران ہوئی، لیکن مقداد کو اس سے کیا سروکار، طہارت کر کے چلنا چاہتے ہیں کہ اس نے وہ چیز لا کر ایک کونے میں ڈالی، پھر گیا اور پھر فوراً کوئی چیز لے کے آیا اور مقداد کے قریب ڈال کے چلا گیا۔ اب مقداد ٹھہرے کہ یہ کیا منظر، 17 مرتبہ وہ چوہا بل میں جاتا ہے اور باہر آتا ہے، جاتا ہے باہر آتا ہے، اور ہمیشہ کوئی چیز لا کر مقداد کے قریب چھوڑ کے چلا جاتا۔ جنگلی جانوروں کی یہ عادت ہے، طریقہ، یہ کوئی معجزہ نہیں، عادت و طریقہ کہ چیزوں کو ادھر ادھر کرنا، یہاں سے وہاں لانا، وہاں سے یہاں لے جانا۔ مقداد یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ آخر مقداد نے اس چیز کو جمع کیا اور لے کے آگے چلے۔ گھر میں داخل ہوئے تو یہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ یہ دینار، دینار کس چیز کو کہتے ہیں؟ سونے کا، خالص سونے کا بنا ہوا سکہ، کاغذ کی طرح سے یا پیتل کی طرح سے نہیں، سونے کو بناتے تھے دینار کی شکل میں۔ یہ 17 دینار، پتا نہیں اس جنگلی چوہے نے کسی بادشاہ کا خزانہ پا لیا یا زمین میں دبے ہوئے کسی خزانے تک اس کا بل پہنچ گیا، وہاں سے اس کو نکال رہا تھا، خدا معلوم کیا بات تھی۔ یہ طلائی دینار، 17 دینار ایک مرتبہ مقداد کے ہاتھ میں آ گئے۔ اگر ایک عام مسلمان ہوتا تو اس کے لیے یہی بہت کافی ہوتا، مگر پیغمبر کے صحابی رسول کا زمانہ دیکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ نماز کے لیے مسجد میں گئے تو اپنے ساتھ 17 سونے کے دینار لے کے مسجد میں پہنچے۔ نماز ختم ہوئی، پیغمبر کے پاس پہنچے، اللہ کے رسول ایک مسئلہ پوچھنا، آج صبح جنگل میں میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اب اس پیسے کا کیا حکم ہے؟ یہ پیسہ کس کا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ پیغمبر اسلام نے کہا مقداد یہ بتاؤ، تم نے زمین تو کھود کے اس کو نہیں نکالا؟ کہا نہیں اللہ کے رسول۔ تم نے خود تو ہاتھ ڈال کر بل کے اندر سے ان چیزوں کو نہیں نکالا؟ نہیں اللہ کے رسول، وہ تو خود ہی باہر لا کر اس کو چھوڑ کے چلا گیا۔ پیغمبر نے کہا بس پھر اب یہ تمہارا مال ہے، نہ اس میں زکات ہے، نہ اس میں صدقہ ہے، نہ اس میں کوئی اور مالی واجب ہے، یہ سب کا سب تمہارا۔ آج اگر کسی کو خزانہ مل جائے تو خمس نکالنا واجب ہے، سونے کا سکہ مل جائے تو زکات واجب ہے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اے مقداد، جب تم نے زمین کو نہیں کھودا اور بل میں ہاتھ ڈال کر اپنی کوشش سے نہیں نکالا، خود بخود مل گیا، اب یہ تمہارا مال ہے اور خدا اس میں تمہیں برکت دے۔ جناب مقداد کی بیوی کہتی کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ یہ سونے کے 17 دینار آہستہ آہستہ خرچ ہو رہے، یہ ختم نہ ہونے پائے کہ ہمارے گھر میں سونے اور چاندی کی ریل پیل ہو گئی اور غربت کا وہ زمانہ بالکل ختم ہو گیا، انتہائی خوشحالی کا زمانہ آ گیا۔ مگر یہ 6-7 ہجری کی بات، اور جہاں سے میں نے تذکرہ شروع کیا وہ پہلی ہجری کا واقعہ ہے جناب مقداد کی غربت، اور اس غربت کے اندر جناب مقداد نے جنگ بدر کے موقع پر ایک عجیب فقرہ کہا، ایسا فقرہ کہ بدر کے 313 صحابی اور اس کے بعد بھی جس کو بدر کے واقعے کا پتہ چلا، مرتے دم تک ہر ایک کی تمنا تھی کہ کاش یہ فقرہ ہماری زبان سے نکلا ہوتا، جس نے رسول اور خدا کو اتنا خوش کر دیا۔ لیکن کیونکہ یہ پورا تفصیلی واقعہ، اس لیے انشاءاللہ یہ آئندہ ہفتے بیان کیا جائے گا۔ جناب مقداد کے حالات بھی خلاف توقع 1 کے بجائے 2 ہفتوں میں اب جا کے مکمل ہوں گے، اور اگر آئندہ ہفتے تھوڑا وقت زیادہ بچ گیا تو کسی اور صحابی کے حالات شروع ہو جائیں گے۔ مگر پھر یاد کر لیجئے یہ جناب مقداد ارکان 4 میں سے ہیں، رسول کے 4 عظیم صحابیوں میں سے ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جن کے ایمان میں ایک لمحے کے لیے کمی نہ آئی، جو ایمان کے 8 درجے پر ہیں مگر صبر کی اس منزل پر ہیں کہ سلمان کے سامنے ان کا صبر پیش کیا جائے
تو سلمان اس کا انکار کر دیں۔ یہ وہ ہیں کہ جن کے دل کو لوہے کے ٹکڑے کی طرح امام نے قرار دیا۔ یہ وہ ہیں کہ چھٹے امام نے کہا کہ امت میں مقداد کی مثال ایسی ہے جیسے قرآن میں الف کی مثال کسی کے ساتھ ملے، کسی بھی جگہ پر ہو الف، اپنی شکل نہیں بدلتا۔ یہ مقداد کا ایمان ہے۔ جنت ان کی آرزو کرتی ہے، رسول کو ان کی محبت کا حکم دیا جاتا ہے، اور یہ رسول اور رسول کی بیٹی کی نماز جنازہ میں شریک ہونے والے مختصر نمازیوں میں ہیں، اور اگرچہ یہ امت کے فیصلے سے اختلاف کرتے ہیں، آل محمد کے دوست رہتے ہیں آخری دم تک، لیکن سارے مسلمان ان کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں۔ جنگ بدر تک کے حالات ابھی آپ نے سماعت فرمائے۔ اس کے بعد جناب مقداد کی شادی بڑا اہم واقعہ، جناب مقداد کے بیٹے کے بارے میں علی کا تعجب، یہ اہم واقعہ، بدر کے مارے کا یہ اہم واقعہ، انشاءاللہ آئندہ اس کے دن اصحاب رسول کے حالات میں جناب مقداد کے ذکر کو مکمل کیا جائے گا۔ یہاں پہ اس سے پہلے کہ میں آج کے مسائل شروع کروں، ایک بات کا تذکرہ ضروری ہے، اور وہ یہ کہ پچھلے ہفتے اس عظیم شخصیت کا ذکر ہوا جو صاحب و سر رسول اللہ کہلاتی ہے، یعنی پیغمبر اسلام کے رازوں کے شریک، جو منافقین کے ایک ایک نام کو جانتے تھے۔ ان کے تذکرے کے اندر اختتام یہاں پہ ہوا تھا کہ سن 35 یا 36 ہجری میں جب مولا کائنات خلافت ظاہریہ پر فائز ہوئے تھے، تو ان کی بیعت ہونے کے 40 دن کے بعد حذیفۃ الیمانی کا انتقال مدائن میں ہو گیا تھا، اور آخری وقت میں بیٹے کو وصیت کی تھی کہ تم جاؤ اور علی کے ساتھیوں میں شامل ہو جاؤ۔ اس موقع پر بعض صاحبان ایمان نے تقریر کے بعد یہ مسئلہ پیش کیا تھا کہ ان کے کہنے کے مطابق، کیونکہ میں نے خود کبھی نہیں سنا، ان کے کہنے کے مطابق بعض ذاکرین نے یہ بیان کیا ہے کہ حذیفۃ الیمانی تو 41 ہجری تک حیات تھے، اور جب مولا کائنات پر ابن ملجم نے حملہ کیا تھا تو حذیفۃ الیمانی ہی ابن ملجم کو پکڑ کے لائے تھے، اور بعض مومنین نے تو یہ کہا کہ انہوں نے بقول ان کے یہاں تک سنا ہے کہ بعد میں ابن ملجم کو حذیفۃ الیمانی نے اپنی تلوار سے قتل کیا تھا۔ اور کئی آدمیوں نے مجھ سے یہی بات کہی۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس بات کا سورس یا سرچشمہ کیا ہے، کس کتاب سے یہ بات بیان کی گئی، جنہوں نے بیان کیا ان کو کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، یا جس کا وہ حوالہ دے رہے ہیں وہاں کوئی غلط فہمی ہو رہی، لیکن جہاں تک میرے لیے ممکن تھا، جتنی تاریخی کتابیں میں دیکھ سکتا تھا، اس تقریر کے بعد میں نے پھر جا کر ایک مرتبہ اور دیکھا، لیکن تمام مورخین اس بات پر متفق نظر آئے کہ حذیفۃ الیمانی سن 36 یا 35 میں، جو بھی مولا کی بیعت کا سال ہے، کیونکہ سال میں اختلاف ہے، جو بھی سال ہے سن 36 پر زیادہ رائے ہے، سن 36 ہجری میں مولا کی بیعت کے 40ویں دن انتقال کر چکے تھے، اور 5 سال بعد 19 رمضان کو ابن ملجم کے واقعے میں جناب حذیفۃ الیمانی کے ہونے میں کوئی اختلاف نہیں کہ وہ اس وقت نہیں تھے۔ جیسا کہ میں نے آج عرض کیا کہ اس میں تو اختلاف ہے کہ ارکان اربعہ میں چوتھی شخصیت کس کی ہے، حذیفہ کی، عمار کی، یا ابن مسعود کی، مگر جناب حذیفہ کے بارے میں یہ بات متفق کہ ان کا انتقال بہت پہلے ہو گیا۔ غالباً کوئی غلط فہمی ہے جو درمیان میں کہیں موجود۔ ہاں اتنا ضرور ہے، اور میں یہ بتا دوں کہ حتیٰ یہ کہ میں نے مرجع وقت تک سے رجوع کیا تو پتا چلا کہ آقائے سید ابو القاسم خوئی دامت ذلہ کا نظریہ بھی یہی کہ حذیفۃ الیمانی کا انتقال سن 36 ہجری میں مدائن میں ہو گیا تھا، جب مولا کی بیعت کو 40 دن گزرے۔ یہ ان کا خود آقائے خوئی کا فقرہ بھی یہی مجھے نظر آیا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ حذیفہ نام کی 2 شخصیتیں، سن 41 ہجری میں حذیفہ نام کا ایک آدمی تھے، لیکن وہ نہ تو صحابی رسول ہیں، نہ ان کے یہ فضائل ہیں، نہ ان کا یہ مقام، ان کا تذکرہ ہی تاریخ میں نہیں ملتا، صرف اس دن ملتا ہے کہ وہ ان میں سے ایک تھے کہ جب قد قتل امیر المومنین کی صدا بلند ہوئی اور مجمع ایک مرتبہ دوڑ کے گیا، ایک مرتبہ مجمع گیا ابن ملجم کے پیچھے، اور ایک گروہ ٹھہرا مولا کے پاس۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ابن ملجم کو پکڑ کے لایا جا رہا ہے، تو لانے والوں میں ایک نام، ایک حذیفہ نام کے آدمی کا بھی ملتا، مگر وہ حذیفہ بالکل الگ شخصیت،
نہ وہ یمانی ہے، نہ وہ صحابی ہے، نہ ان کے یہ فضائل ہیں، اور وہ بھی صرف ایک لمحے کے لیے اس کا نام تاریخ میں نظر آتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ مولا کائنات کی وصیت کے مطابق شہادت امام کے بعد امام حسن نے اپنے ہاتھ سے اپنے ملزم کی گردن کو مارا، اور ایک روایت میں یہ کہ اپنے خفیدات بھائی مولا کائنات کی بہن ام ہانی کے بیٹے جودہ ابن حبیرہ یعنی ام ہانی کے فرزند، ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے، اور ایک میں ہے کہ خود امام حسن، بس ان دو کے علاوہ کسی کا نام نہیں ملتا۔ تو غالباً یہ غلط فہمی اس نام کی وجہ سے ہو گئی ہے، اور یہ تو بہت مشکل ہے کہ یہ غلط فہمی ذاکر سے یا خطیب سے چلی ہو، شاید سننے والوں کو حذیفہ نام سن کر یہ غلط فہمی ہو کہ اس کے بارے میں یہ بیان کیا گیا۔ بہرحال یہ تو ایک سنی بات آ گئی تھی، میرا ایک وعدہ اپنے مقام پر بالکل محفوظ تھا اور اس کی میں پابندی کروں گا، چاہے کم وقت دوں، کیونکہ اب ہمارا یہ سلسلہ 1 گھنٹے کا ہو گیا اور 1 گھنٹہ پورا ہو چکا ہے، بلکہ کچھ وقت اوپر ہو گیا، اس لیے آپ کی زحمتیں بھی اور میرا وعدہ بھی دونوں کو پورا کرنے کا ایک ہی طریقہ کہ مختصر گفتگو کی جائے لیکن سلسلہ نہ ٹوٹنے پائے۔